بھیونڈی آزاداری لائیو ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے سبسکرائب کریں بھیونڈی آزاداری لائیو چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زین المجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اللہم محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، میں نے جس حدیث شریفہ کو اپنے پڑھنے کا سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں خدا کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا کہ خداوند عالم کتنا رحمان و کتنا مہربان و کریم ہے، کیونکہ ہمارے ائمہ اور معصومین کا یہ دستور رہا ہے کہ جب وہ اپنی بات، اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، منتقل کرتے تھے، تو وہ پہلے خداوند عالم کے ذکر کو مقدم کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے میسج کو، اپنے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اسی طریقے سے میں بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس منبر صلونی سے کچھ بیان کروں، کیونکہ فضیلت اہل بیت کے بارے میں ملتا ہے حدیثوں میں کہ اگر تمام دریا سیاہی بن جائیں، تمام اشجار یعنی پیڑ جتنے ہیں تمام کے تمام قلم بن جائیں اور وہ فضیلت اہل بیت علیہم السلام لکھنا چاہیں تو بھی تمام جن و انس مل کر نہیں لکھ سکتے۔ تو عزیزان گرامی، میری حیثیت نہیں کہ میں کچھ بیان کر پاؤں، لیکن جو ہو سکے گا مولا کے شان میں پیش کروں گا، تاکہ میں بھی بروز محشر جب اعمال کی لسٹ نکالی جائے تو مداح مولا میں میرا نام ہو۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر، محمد وآل محمد۔ کہ خداوند عالم نے، میں نے آپ کے سامنے کل پیش کیا کہ خداوند عالم اتنا کریم ہے کہ ہم جب کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عوض میں ہمیں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اور وہ قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو خداوند عالم اسے ایک ہی نیکی نہیں لکھتا بلکہ اسے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ یہ میں مفہوم قرآن بتا رہا ہوں، کیونکہ معنی قرآن کا معنی دقیق ہوتا ہے، اور میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا ہوں کہ جو شخص ایک نیکی ایک حسنہ کرتا ہے تو خداوند عالم اسے 10 حسنات انجام دیتا ہے۔
اور دیکھیے یہاں خود اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا ہے زین المجالسکم، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، تو یہ زین جو ہے فعل امر ہے، اور فعل امر جو ہے طلب کا معنی رکھتا ہے، معنی طلب رکھتا ہے، یعنی رسول چاہ رہے ہیں ہم سے۔ امر جو ہے کبھی چاہنے میں ہوتا ہے، تین طریقے سے امر ہوتا ہے۔ ایک عالی طلب کرتا ہے دانی سے، یعنی بلند تر کمتر سے کچھ طلب کرتا ہے، جیسے میرے والد مجھ سے کچھ طلب کر رہے ہوں تو میرے والد ہیں بلند تر، میں ہوں کمتر۔ اب یہ اس میں علویت پائی جاتی ہے، اس میں بلندی پائی جاتی ہے اس امر میں۔ لیکن ایک امر وہ ہوتا ہے کہ جب برابر آپس میں ہوتے ہیں، جیسے میں اپنے دوست سے کہہ رہا ہوں بھائی مجھے ایک گلاس پانی لا کے دو، تو میں اپنے دوست سے اگر کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھائی ایک گلاس پانی چاہیے، تو یہاں پہ امر جو ہو رہا ہے یہاں پہ بھی چاہت ہے۔ جیسے والد نے فرزند سے کہا، وہ بھی امر تھا، برابر مساوی کا مساوی ہوتا ہے، برابر میرے برابر کا شخص تھا، میں نے اس سے پانی طلب کیا، یہ بھی امر ہے، لیکن اس میں التماس ہوگا، کیونکہ میں ان سے التماس کر رہا ہوں۔ میں مثال کے طور پر میں فون پہ بات کر رہا ہوں اور لاسٹ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ التماس دعا، کیونکہ سامنے والا اور ہم برابر میں ہیں، ہمارا امر جو ہے سامنے والے کے اعتبار سے برابر ہے، تو اس میں امر جو ہوتا ہے، التماس جو ہوتا ہے، یہ برابری کا ہوتا ہے، تو اس کو التماس کہتے ہیں۔ ایک امر ہوا عالی نے پستر یعنی کمتر سے سوال کیا، اور ایک برابر نے برابر سے سوال کیا، اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ پستر جو ہوتا ہے، جو کمتر ہوتا ہے، وہ خداوند عالم عالی ہے۔ خداوند عالم سے ہم جب کچھ طلب کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی امر ہوتا ہے، لیکن یہ امر استدعاء کے لیے آتا ہے، یعنی ہم خداوند عالم سے دعا کر رہے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں یہ چیزیں عطا کر دے، وہ چیزیں عطا کر دے۔ تو خدا کا رسول یہاں زین جو کہہ رہا ہے، امر طلب جو ہے یہاں الوہیت کی منزل میں ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ عزیزان گرامی، مولا علی کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو کسی نبیوں کو نہیں ملی، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد، آپ کو بھی عطا نہیں ہوئی وہ فضیلت۔ رسول اللہ نے مولا علی سے مخاطب ہو کر کہا، اے علی، ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو مجھ کو بھی عطا نہ ہوئی جو تم کو عطا ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے کہا، اے علی، تمہیں مجھ جیسا سسر جیسا ملا ویسا مجھے کوئی سسر نہیں ملا، جیسا میں تم جیسا سسر ہوں۔ پھر رسول اکرم نے کہا کہ جیسے تمہارے بیٹے حسن و حسین ہیں ویسے میرے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسی بیوی تمہیں ملی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایسی بیوی مجھے بھی نہیں ملی۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات کی فضیلت دیکھیے کہ خداوند عالم نے آخری رسول اپنے آخری حبیب کو بھی، جو کہ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کو یہ فضیلت نہیں دی، مولا علی کو دی ہے۔ تو مولا علی کا مقام رتبہ دیکھیے، اور مولا علی کو سمجھنا ہے تو رسول جیسی نگاہیں چاہیے، کیونکہ مولا علی کو رسول سمجھ سکتے ہیں یا رسول جیسا ہو تو سمجھ سکتے ہیں۔ رسول جیسے جناب فاطمہ زہرا ہیں، جناب امام حسن امام حسین ہیں، آپ ہیں جو مولا علی کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کے ماننے والے ہیں کہ مولا کے یہ فضائل ہیں، مولا کے وہ فضائل ہیں، لیکن
ہم مولا کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم مولا کو جانتے ہیں۔ اگر ہم پہچانتے تو کبھی ان کے بتائے ہوئے کام جو انہوں نے جس چیزوں سے منع کیا ہے اس کو ترک کر دیتے، اور جس کو انہوں نے کہا اسے انجام دو اسے انجام دیتے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مولا نے کہا ہے کہ فلاں کام مت کرو تو وہی کام ہم کرتے بھی ہیں۔ مولا نے کہا بروں کی صحبت میں نہ بیٹھو، ہم وہاں پہ جا کے مسخرہ والی باتیں کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پہ ہم امام کو جان رہے ہیں، امام کو پہچان نہیں رہے ہیں۔ رسول اللہ نے امام حسین کے بارے میں جب ارشاد فرمایا کہ ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے اسے پہچان لو، تو کیا مدینے کے لوگ نہیں پہچانتے تھے امام حسین کو؟ مدینے کے لوگ جانتے تھے کس کے بیٹے ہیں، کس کے نواسے ہیں، سب جانتے تھے۔ پھر رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین ہے اسے پہچان لو؟ وہاں رسول شخص کو نہیں پہچانوا رہے تھے بلکہ شخصیت کو پہچانوا رہے تھے۔ ہم امام کو جانتے ہیں، امام کو مانتے ہیں، امام کی نہیں مانتے۔ اگر ہم امام کی مانیں گے تب ہم جا کے امام کی معرفت، تھوڑی بہت معرفت حاصل کر پائیں گے۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اور مولا علی کے بارے میں ہے کہ مولا علی اتنے حسین، اتنے جمیل تھے کہ جب مولا علی مدینے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے تو کفار کہتے تھے لا الہ الا اللہ، کتنا حسین ہے، جمیل ہے شخص۔ لا الہ الا اللہ کہتے تھے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کتنا حسین شخص ہے، کتنا جمیل شخص ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب آدم آئے تبلیغ کے لیے، کس کام کے لیے آئے؟ کہ کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ جناب نوح آئے کس لیے آئے؟ کہ کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ تمام نبی آئے کس لیے آئے؟ کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ جناب نوح نے 900 سال، 950 سال تبلیغ کی، پھر بھی اس میں سے کتنے تبلیغ میں آئے؟ 80 یا اس سے تھوڑا اور زیادہ۔ جو لوگ جناب نوح کے ساتھ ہوئے وہ 80 لوگ ہوئے۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد، اور تبلیغ بھی ایسے کرتے تھے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو۔ اور جناب نوح کو بتایا جاتا ہے کہ جب وہ تبلیغ لوگوں کی کرتے تھے تو جناب نوح کو لوگ پاگل کہتے تھے، ان کا مسخرہ اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ان پر اتنے پتھر برساتے تھے کہ وہ پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، اور جناب جبرائیل امی ان کو شفا یابی عطا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اتنی مشقت و زحمت اٹھانے کے بعد جناب نوح نے 900 سال میں 80 لوگوں کو راہ ہدایت پہ لائے۔ اب دیکھ لیجئے، تمام نبی کا یہ دستور رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن جب مولا علی مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو کفار کہتے تھے لا الہ الا اللہ کتنا جمیل چہرہ ہے، لا الہ الا اللہ کتنا حسین چہرہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہہ دینے دیجئے کہ جب آدم سے لے کے تمام نبی آئے کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہو، مشقت اٹھاتے تھے۔ کس لیے اٹھاتے تھے؟ کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن میرے مولا کی فضیلت دیکھیے، میرے مولا کا مرتبہ دیکھیے، میرے مولا کا مقام دیکھیے کہ جہاں کفار کو نبی تبلیغ زحمت دے دے کر کرتے تھے، وہاں علی کا چہرہ تمام کفار قریش کو، علی کا چہرہ تمام کفار کو ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کروا لیا کرتا تھا۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی جیسے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بیٹے ویسے میرے بیٹے نہ ہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے کے فضائل جو ہیں کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے
جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی کے ضمن میں ایک حدیث جعلی اور گڑی گئی کہ ہمارے فلاں 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 جو ہیں وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ یہ دیکھیے، ہمیشہ چاہا ہے کہ تقابل یعنی اپنی برابری، ان کی اہل بیت سے برابری کرانی چاہیے، لیکن برابری اس وقت تو اچھی لگتی کہ جب ان کے پاس کچھ ہوتا۔ قرآن بھی ان کے ساتھ نہیں دے رہا ہے، قرآن اہل بیت کی شان میں آیا، سورہ دیر اہل بیت کی شان میں آئی، انما اہل بیت علیہ السلام کی شان میں آئی، حدیث منزلت حدیث امام کی شان میں آئی، حدیث ثقلین امام علی علیہ السلام کے شان میں آئی۔ تمام فضیلت جب اہل بیت کے شان میں خداوند عالم نے رکھ دی تو یہ اپنی برابری کرانے کے لیے آئے کہ ہم ان سے بڑھ چڑھ کے نکلیں گے، ان کی فضیلت کو گھٹا دیں گے۔ تو انہوں نے یہ حدیثیں گڑھی کہ فلاں فلاں جو ہیں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ بس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بتائیے، میں خداوند عالم کی اتنی اطاعت کرتی ہوں، اتنی عبادت کرتی ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ اب یہ رسول اللہ نے نہیں کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی، رسول اللہ نے یہ کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ بوڑھی عورت جو ہے کنارے کھڑے ہو کر رونے لگی۔ جناب بلال آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا آئی تھی جنت کا سوال کرنے، میں نے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اے رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گا؟ کہا کوئی کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ نہیں کہا تم نہیں جاؤ گے۔ اگر رسول اللہ کہتے تم جنت میں نہیں جاؤ گے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کالا جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اس کے بعد دونوں لوگوں کو بلایا گیا اور رسول اللہ نے کہا دیکھو جب جنت میں بھیجا جائے گا تو پہلے بوڑھوں کو جوانی عطا کی جائے گی، بوڑھی عورتوں کو جوانی عطا کی جائے گی، پھر اس کے بعد انہیں جنت میں بھیجا جائے گا، اور کوئی بھی کالا جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ خداوند عالم اسے نور عطا نہ کر دے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جب کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کوئی کالا جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ کس جہاں کے بوڑھے کے سردار ہو گئے؟ یہ جنت کے تو نہیں ہو سکے، اب کہیں اور کے ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جب اب یہ دیکھیے فضیلت امام حسن امام حسین بھی کہ خداوند عالم آپ کی شان میں کتنی آیتیں، یہاں تک کہ حضرت آدم کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت آدم کو جب جنت سے نکالا گیا، جنت سے بھیجا گیا روئے زمین پر، تو خداوند عالم نے حضرت آدم کو بے لباس بھیجا۔ میں کہوں گا یا خداوند عالم تیرا نبی ہے، تیرا بھیجا ہوا ہادی ہے، مرشد ہے، لوگوں کو جا کے تبلیغ کرے گا، ایک لباس تو دے دے، سادہ ہی لباس دے دے۔ خداوند عالم نے کہا کہ یہ جنت کا قانون ہے کہ جو جنت میں رہے گا وہ جنت کے لباس پہنے گا، جو جنت میں نہیں رہے گا وہ جنت کے لباس نہیں پہنے گا۔ میں نے کہا خداوند عالم یہ تیرا قانون ہے؟ خداوند عالم نے کہا ہاں یہ میرا قانون ہے کہ جو جنت میں رہے گا وہ جنت کے لباس پہنے گا، جو جنت میں نہیں رہے گا وہ جنت کے لباس نہیں پہنے گا۔ ہاں عزیزو، میں نے کہا خداوند عالم یہ تیرا قانون جو ہے کیا قیامت تک چلے گا؟ خداوند عالم نے کہا ہاں میرا قانون ہے، قیامت تک چلے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، میں نے اس قانون کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ کب؟ جب اس وقت دیکھا کہ چاند رات آئی، بچے ماں کے قریب آئے، کہنے لگے مادر گرامی کل عید ہے، ہمیں کپڑے چاہیے، ہمیں کپڑے چاہیے۔ کپڑے آئے
کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ کون لایا؟ رضوان جنت لایا۔ تو عزیزان گرامی میں کہوں گا خداوند عالم جناب آدم کو جب دنیا میں تو نے بھیجا تو بے لباس بھیجا، اور میں نے جب تجھ سے سوال کیا آدم کو جنت سے بے لباس کیوں بھیجا تو تو نے یہ کہا کہ جنت کا قانون یہ ہے جو جنت میں رہے گا وہی جنت کے لباس پہنے گا۔ اب امام حسن امام حسین مادر گرامی کے پاس آ کے کہتے ہیں مادر گرامی ہمیں کپڑے چاہیے، کل عید ہے، کپڑے آئے، کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے، رضوان جنت لایا۔ میں کہوں گا خداوند عالم تیرا قانون تھا ٹوٹ گیا۔ خداوند عالم عجب نہیں آواز دے گا کہ اے نادان تو نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں کہ جنت جب تک کہ جنت میری تھی قانون میرے تھے، اب یہ جنت میری نہیں بلکہ ان کی ہے، بلکہ ان کی ہے۔ اب یہ چاہے تو جنت میں آ کے پہنے یا جنت سے منگا کے پہنے۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر، صلی علی محمد والے۔ کیونکہ رسول نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ جنت میری نہیں رہی، میری جب تک کہ تھی یہاں کا قانون یہ تھا کہ یہاں پہ جو رہے گا وہ یہاں کے لباس پہنے گا، جو یہاں نہیں رہے گا وہ یہاں کے لباس نہیں پہنے گا۔ اب یہ ان کی جنت ہے، یہ جنت میں آ کے پہنے یا جنت سے منگا کے پہنے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے جناب امام حسین امام حسن کی فضیلت۔ لیکن ہائے رے جتنی فضیلت خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو دی اتنا ہی لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو رنج و غم دیا۔ ہاں عزیزو آج 8 محرم ہے، اگر آج ہم گریہ نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ عاشور قریب ہے۔ ہاں عزیزو جب ہم گریہ کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ جو شخص غم حسین میں گریہ کرتا ہے، جو شخص غم حسین میں روتا ہے یا رلاتا ہے یا رونے جیسی صورت بناتا ہے اس پر جنت واجب ہے۔ تو اگر ہمیں رونا نہ آئے تو کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ رونے جیسی صورت بنا لیں۔ ہاں عزیزو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب امام حسن امام حسین بچپن کا عالم ہے، مولا عباس بچپن میں امام حسین نے پانی طلب کیا، اے عباس مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ ہاں عزیزو جناب مولا عباس نے ننھے ہاتھوں سے مشک کا دہان پکڑا، مولا عباس امام حسین کے خدمت میں پانی لائے، اے آقا لیجئے پانی پیجئے۔ امام حسین نے پانی پیا اور روایت بتاتی ہے کہ امام حسین پانی پینے کے بعد گریہ کرنے لگے، امام حسین کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ ہاں عزیزو مولا عباس نے دیکھا کہ امام رو رہے ہیں، کہا اے آقا یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ ہاں عزیزو جناب امام حسین نے کہا اے عباس ایک وقت وہ آئے گا کہ آج میں تجھے آواز دیا، میں نے تجھے آواز دی عباس اور تو آ گیا، لیکن ہائے ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میں تجھے آواز دوں گا اور تو میری مدد کو نہ آ سکے گا۔ جزاک اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیز و مولا عباس نے سوچا وہ وقت کون سا ہوگا کہ جب میرا آقا مجھے آواز دے گا میں آقا کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں گا۔ عزیز و مولا عباس نے سوچا کہ شاید میں سو رہا ہوں گا اور میرا آقا مجھے آواز دے اور میں نہ سن سکوں۔ جناب مولا عباس نے سونا ترک کر دیا۔ عزیزو جب کئی دن گزرے آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے، جناب زینب نے دیکھا، جناب زینب نے مولا عباس کو بلایا، کہا اے عباس یہ کیا ہوا تمہاری آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے ہیں؟ اے عباس کیا ہوا؟ جناب مولا عباس نے کہا میں آقا کی خدمت میں پانی لے کے گیا تھا، آقا نے پانی پینے کے بعد گریہ کرنا شروع کر دیا، میں نے آقا سے کہا اے آقا یہ گریہ کرنے کا کیا سبب ہے؟ تو آقا نے کہا کہ اے عباس ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میں تجھے آواز دوں گا اور تو میری مدد کو نہ آئے گا۔ عزیزو یہی فکرہ جناب زینب نے بھی کہا، اے عباس ایک وقت وہ آئے گا کہ جب بہن زینب تجھے آواز دے گی اور تو نہ ہوگا۔ عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ جب عزیزان گرامی
امام یک و تنہا رہ گئے۔ امام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدائے بلند کی، شاید میرا مولا کہہ رہا ہو اے عباس وہ وقت آ گیا، اے عباس وہ وقت آ گیا کہ تیرا بھیا تجھے آواز دے رہا ہے اور تو آقا کی مدد میں نہیں آ رہا ہے۔ عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ جب تمام انصار و امام حسین تک شہید ہو گئے، جب قافلہ لے جایا گیا، عزیزو جب شہیدوں کے درمیان سے قافلہ لے جا رہا ہوگا تو جناب زینب نے طرف کے کہا ہوگا اے عباس اے عباس اے عباس میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اے عباس اگر تو زندہ ہوتا تو میرے سر پہ چادر ہوتی۔ عزیزو جناب زینب کہہ رہی ہوں گی اے عباس دیکھ لے وہ وقت آ گیا، کل میں نے تجھ سے کہا تھا اے عباس ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ میں تجھے آواز دوں گی اور تو موجود نہ ہوگا۔ ہائے عباس کہاں ہو، میں تمہیں صدا دے رہی ہوں کیوں نہیں آتے؟ اے عباس میری مدد کو آؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدایا ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا تمام روضہ مقدسات کی خصوصاً جناب روضہ جناب زینب جناب سکینہ بی بی کی روضے کی حفاظت فرما۔ خدایا محمد وآل محمد کے واسطہ تجھے خدایا اس کرونا جیسی بیماری کو جڑ سے ختم فرما۔ خدایا ہمارے وقت کے امام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصرین اور غلاموں میں شمار فرما۔